قرآن پاک کی مختلف آیات میں کہیں احکامات بیان ہوئے ہیں اور کہیں قصص پہلی امتوں کے پہلے انبیاء کرام کے قصے اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، افادیت اور ہمارے نفع اور فائدے سے خالی نہیں، خواہ وہ احکامات ہوں خواہ وہ قصص و واقعات ہوں۔ قرآن پاک میں کثرت سے پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کرام کا ذکر کہیں مفصلاً کہیں مجملاً یعنی کہیں تفصیلاً اور کہیں مختصراً بیان ہوا ہے۔ سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصص آپ کے واقعات بیان ہوئے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے علاوہ دیگر کئی انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلوات و تسلیمات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلقہ ایک مختصر سا واقعہ جو صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے وہ بیان ہوا ہے۔ بظاہر وہ ایک قصہ ہے، بظاہر ایک وہ خبر ہے، لیکن حقیقت میں اس میں بہت کچھ موجود ہے اگر سمجھنے والا سمجھے اور نگاہ بصیرت رکھنے والا اگر اس کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے یا مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ مجھے یہ بات عین الیقین میں اللہ مجھے مشاہدہ کرا، مجھے دکھا۔ رب ارنی، اے میرے رب، کیف تحیی الموتى، تو موتا کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو، مر جانے والوں کو بروز محشر ان کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ کا یہ سوال معرفت کے لیے تھا، عرفان کے لیے تھا۔ یاد رہے کہ عرفان اور پہچان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہچان، معرفت، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، کہ آپ نے سن کر یقین کر لیا، آپ نے دیکھا نہیں اور دیکھنے سے بڑھ کر آپ کو حق الیقین حاصل نہ ہوا، صرف جان لیا اور یقین کر لیا، یہ علم الیقین ہے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے عین الیقین کا، عین بمعنی آنکھ، کہ دیکھ کر یقین کرنا اور دیکھ کر پہچان کا درجہ حاصل کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے عین الیقین۔ یہ علم الیقین سے بڑا ہوتا ہے کہ صرف جانا نہیں بلکہ دیکھا بھی صحیح، یہ علم الیقین ہے، عین الیقین۔ پھر اس سے تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ حق الیقین کا ہے، کہ دل کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لینا اور پھر معرفت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جانا، یہ حق الیقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بنسبت دیگر لوگوں کے معرفت کے سارے درجے عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بندوں کو براہ راست اللہ تک پہنچانے اور اللہ کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اگر انہیں صرف علم الیقین دیا جاتا تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عرفان کے سارے درجے متعارف نہ کرا سکتے، اس لیے انہیں علم الیقین بھی دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر عین الیقین بھی دیا جاتا ہے، اور پھر عرفان کی سب سے بلند سیڑھی اور بلند درجہ حق الیقین بھی حسب مراتب عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کی طرح تینوں درجے حاصل تھے، البتہ وہ جو تیسرا درجہ حق الیقین کا ہے وہ دیگر تمام انبیاء سے بڑھ کر بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل اور بدرجہ اتمام آپ کو عطا کر دیا گیا، کہ آپ نے اپنی دل کی آنکھوں، سر کی آنکھوں کے ساتھ، اپنے روح اور جسم کے ساتھ اللہ کے انوار کا دیدار کیا۔ تو یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ عام عوام کے لیے اور عام امتیوں کے لیے علم الیقین ہی کافی ہے، کہ جنت کا ذکر سنا ہے، نہ دیکھا ہے اور نہ دل کی آنکھ سے دیکھا، مگر صرف سن کر یقین کر لیا تو پھر وہ مومن ہو گیا۔ جبکہ پھر اولیاء حسب مراتب مختلف درجات طے کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ عرض کہ اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو یقین نہیں تھا، یقین تو تھا آپ کو، لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے عرفان احیاء، اپنی صفت محیی، کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے،
اے اللہ اپنے صفت محیی کا مجھے عرفان اپنی عین الیقین کے درجے میں عطا فرما۔ علم الیقین تو مجھے ہے، میں یقین رکھتا ہوں، تو نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اے اللہ میرا دل تصدیق کرتا ہے، میری زبان اقرار کرتی ہے، لیکن میں آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے میں عین الیقین کا درجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ آپ نے عرض کی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم پھر آپ ایسا کیجئے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندوں کو پکڑ لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لیں، آپ سے وہ مانوس ہو جائیں، ان کو اپنے پاس رکھیں اور پالیں حتیٰ کہ وہ آپ سے انس حاصل کریں، آپ کے قریب ہو جائیں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر آپ ان پرندوں کو ذبح کر دیجئے اور ان کی گوشت پوش کو چھوٹا چھوٹا کر لیجئے اور پھر ان کے 4 حصے کر کے ہر ایک حصہ پہاڑ کے مختلف چوٹیوں پر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر اس کے بعد آپ ان کے نام لے کر ان کو پکاریے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پرندوں کے مختلف گوشت کے حصے جو ایک دوسرے سے مختلف اور مل چکے تھے، آپ کے پکارنے پر ہر پرندہ اپنے اپنے گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ ملے گا اور زندہ ہو کر آپ کی طرف بھاگتا ہوا آئے گا۔ ثم ادعوهن، پھر آپ ان کو بلائیے، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر 4 پرندوں کو لیا اور ان کو پالنا شروع کیا۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مختلف روایات میں 1-2 پرندے کا فرق آیا ہے، مگر مشہور روایت میں یہ ہے کہ ایک پرندہ مور تھا، دوسرا گدھ، تیسرا کوا اور چوتھا مرغا، اور یہ اللہ رب العزت کی منشا اور حکمت بھی یہی تھی کہ یہی پرندے ہوں۔ ہماری فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عامر حکیم، یعنی ایسا حکم دینے والا جس کے ہر حکم میں حکمت ہو، تو حکیم عامر، حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت اور سوچ سمجھ رکھنے والے کا کوئی کام، اس کی کوئی گفتگو حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام حکمت والوں کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی فعل یا اس کا کوئی حکم کیسے حکمت سے خالی ہوگا؟ تو اللہ کے حکم پر آپ نے 4 پرندوں، مور، گدھ، کوا اور مرغے، ان کو پالنا شروع کیا۔ جب آپ سے مانوس ہو گئے تو آپ نے 4 کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے اور باقی گوشت کو کیما کر دیا، ان کے مختلف ریزے کر دیے اور بالکل ان کے گوشت کو ایک دوسرے کے گوشت کے ساتھ مختلط کر دیا، حتیٰ کہ یہ واضح نہ ہوتا تھا کہ کون سا گوشت کس پرندے کا ہے۔ 4 پرندے کے گوشت کو ریزہ کر کے آپس میں ملا دیا۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے 4 حصے کیے اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر آپ نے اس کو رکھ دیا۔ 4 کے سر آپ کے پاس تھے۔ اس کے بعد آپ نے سب کو آواز دے کر پکارا، اور آپ نے جو آواز دی تھی اس میں یہ لفظ تھے کہ اے پرندو، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور جس ذات کے حکم پر تم جمع ہونے والے ہو، میں تمہیں اس ذات کے نام کے ساتھ بلاتا ہوں، تم میری طرف آؤ۔ آپ جیسے جس پرندے کا نام لیتے تو مختلف چوٹیوں سے اس کی گوشت کے وہ اجزاء، متفرق اور منتشر اجزاء آپس میں مل جاتے اور اس کا جسم مکمل بن جاتا، اور وہ پاؤں پر بھاگتے ہوئے آتے، اور جہاں اس کا سر ہوتا اس سر کے ساتھ اس کا نچلا دھڑ اس کے ساتھ متصل ہو جاتا۔ اس طرح ہر پرندے کا نچلا دھڑ اپنے اپنے سر کے ساتھ مل گیا اور وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرنے لگے، اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گدھ میں درندگی ہے۔ گدھ وہ جانور ہے کہ جو مردہ اجسام کا گوشت کھاتی ہے اور بسا اوقات زندہ چیزوں پر اور زندہ جانوروں پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ گدھ کے اندر درندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گدھ کو ذبح کر کے بتانا چاہا
کہ انسان جب تک اپنے اندر سے درندگی کو ذبح نہیں کرے گا، جب تک ظلم اور فتنے کی خواہش کو ختم نہیں کرے گا، تب تک وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں بلکہ وہ گدھ ہے، درندہ ہے۔ دوسروں کی پریشانیوں کا جس کو احساس نہ ہو وہ گدھ ہے، وہ درندہ ہے۔ بظاہر شکل و صورت میں انسان ہے لیکن اپنا دل گدھ کا رکھتا ہے۔ لوگوں کے کئی سینکڑوں حقوق حق تلف کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں۔ تو کس طرح کا انسان ہے؟ شکل و صورت میں انسان ضرور ہے، مگر انسان تو وہ ہے جو دوسرے کی خیر خواہی کرے، دوسرے کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی اینٹوں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ اگر دیوار کی ایک اینٹ دیوار سے نکل جائے تو پوری دیوار کے استحکام اور اس کی مضبوطی پر اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی باہمی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا ایک حصہ آنکھ اگر درد کر رہا ہو تو پورا جسم درد کی وجہ سے نہیں سوتا۔ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو دوسرے کو دکھ دے کر اپنے لیے سکھ تلاش کرتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے گدھ کو ذبح کر کے گویا کہ یہ سبق دینا چاہا کہ اپنے اندر سے درندگی نکال دو۔ اگر تم درندہ صفت انسان ہو تو پھر اللہ کی معرفت کو پا لینا یہ بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تو تم انسانیت کے دائرے میں نہیں آئے، پہلے انسانیت کے دائرے میں آؤ، پھر اسلام کی حدود میں داخل ہو اور اسلام کو اپنے آپ پر تم راسخ کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ کے عرفان کی باتیں کرنا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو پیر ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو دم درود بتاتے ہیں، حالانکہ وہ خود درندہ صفت انسان ہوتے ہیں۔ لوگوں کی حقوق کو حق تلف کیے ہوتے ہیں، لوگوں کے قرض دینے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سہولیات اور آسائشوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے قرض ادا کر سکتے ہیں، لیکن تسبیحیں گھما کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے عرفان کے درجے پر ہیں، دوسروں کو بیعت کرتے ہیں، دوسروں کو حق کا راستہ بتاتے ہیں۔ بھائی پہلے خود تو حق کا راستہ دیکھ لے، اپنے اندر سے درندگی نکال لے، بعد میں تسبیح پکڑنا تو پھر تسبیح تجھے اللہ کے عرفان تک پہنچائے گی۔ اکثر لوگوں میں یہ بری صفت پائی جاتی ہے، بظاہر نیک سیرت، نیک خصلت اور اچھے لباس میں نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دوسروں کے حق نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، جیسا کہ گدھ مردہ جانور کا گوشت ہڈیوں سے نوچ لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں میں تیسرا پرندہ کوا لیا تھا، جس کو آپ نے مانوس کر کے 4 پرندوں کے ساتھ ذبح کیا اور گوشت مختلف پہاڑیوں کو حصے پر رکھا۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ کوے کی صفت یہ ہے کہ وہ طبیعت میں خساست رکھتا ہے، اس کی طبیعت میں رذالت ہے، اس کی طبیعت میں عزت نفس نہیں بلکہ دوسرے کی عزت نفس کو ختم کرنا ہے، اور وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے۔ جب تک انسان اپنی طبیعت سے خساست کو، اپنے آپ کو کم درجہ ہونے کو اور دوسرے کے احسان کو احسان ماننا، جب تک یہ صفت پیدا نہ کرے تب تک وہ اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ خساست یہ ہے کہ انسان دوسرے کا احسان بھول جائے، کسی نے احسان کیا تو پھر احسان کے ساتھ احسان کرے، اور جب اپنا موقع غنیمت جانا، کہیں اور فائدہ نظر آیا تو محسن کے احسان کو بھول گیا، اس کے احسان کو فراموش کیا۔ بلکہ اگر کبھی فائدہ نظر آئے تو وہ اپنے محسن کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اپنے محسن کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوے کی صفت ہے، وہ خسیس جانور ہے، اس کی طبیعت میں خساست ہے، لہذا یہ کوے کی صفت اپنے اندر سے نکال دو، ورنہ تم جیتے جی انسان ہوتے ہوئے تم بھی کوے ہو، تم بھی خسیس و نفس ہو، تم بھی خسیس و تباہ ہو۔ دوسروں کے احسان تمہیں یاد نہیں آتے؟ کبھی تم بچپن میں تھے جب تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، تمہیں پالا پوسا کسی نے، تم پر احسان کیا، تم یتیم تھے تو تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا، اور آج جب تم بڑے ہو گئے اور اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے تو اپنے محسنوں کے احسان کو بھول گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ جن جن لوگوں نے آپ یا آپ کے صحابہ یا آپ کے اہل بیت سے احسان کیا، آپ نے اپنی ساری حیات طیبہ ان کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جب کبھی آپ قربانی فرماتے تو قربانی کی گوشت سے حصہ
حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے، اور آپ فرماتے کہ سیدہ خدیجہ نے اس وقت اپنے جان و مال کے ساتھ اسلام کی مدد کی جبکہ کوئی اور نہیں تھا۔